اس نے کہا اچھا بچے پھر ایسا ہے کہ تمہارا پاس کوئی وقف ہے، میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ اس کو وقف میں ڈال دیں۔ جب میں سارے نوٹ گرے تو پتہ کتنے تھے؟ صرف 25 ریال تھے۔ ہم نے اکاؤنٹ کھول دیا اور اس میں سب سے جو پہلا اماؤنٹ یا پہلی رقم ہم نے داخل کی وہ پتہ ناظرین کتنی تھی؟ وہ 25 ریال تھی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو رقم اس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوئی وہ 15 کروڑ ریال بنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ایک قصہ یا واقعہ یہ ایک انتہائی مبارک خاتون کا ہے۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ قصہ سناؤں، تمہیداً یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر وقف کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ مدینہ شریف کے اندر آج بھی سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ذو النورین، ان کا آج بھی اوقاف چل رہا ہے۔ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے جو ان کے نام سے موسوم ہے اور یہ ان کا وقف ہے، اور اس ہوٹل کی جو انکم ہے وہ خیراتی کاموں کے اوپر خرچ ہوتی ہے۔ عزیزو، میں نے جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا اس کے مطابق صحابہ کرام میں سے جو ذرا سے بھی دولت مند تھے، جس میں سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، یعنی یہ بڑی بڑی جو شخصیات جن کے آپ نام سنتے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ ان سب کے اوقاف تھے۔ یہ سب اوقاف چھوڑ کے جائے وقف۔ چلیے میں آپ کو ایک مبارک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں۔ عزیزو، اس واقعے کے راوی جو بیان کرنے والے ہیں وہ ریاض کے رہنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک چیریٹی آرگنائزیشن میں ایک اچھی پوزیشن پر تھا۔ ہماری ایک دور پار کے رشتہ دار، اس سے میری کہیں ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھے کہا بیٹا، میں نے سنا ہے کہ تم فلاں جو خیراتی ادارہ ہے اس کے اندر کام کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں خالہ، میں اس کے اندر کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا بچے پھر ایسا ہے کہ تمہارا پاس کوئی وقف ہے، میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ اس کو وقف میں ڈال دیں۔ عزیزو، اس واقعے کا راوی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے پاس جو پروجیکٹ تھے وہ ایسے ہی تھے کہ بھی ہم کسی جگہ مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی ہاسپٹل میں معاونت کر دی، ہاں جی، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، اس کو سپورٹ کر دی۔ لیکن ہمارے پاس ایز سچ وقف کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اندر گئیں اور اندر جا کے جس طرح پرانے زمانے میں بوڑھی عورتیں ہوتی تھیں، انہوں نے کچھ پیسے سنبھال کے رکھے ہوئے، انہوں نے کچھ کاغذ کے اندر، کچھ ہاں جی کپڑے کے اندر، کچھ نا ایسا وہ پوٹلی سی بنائی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے کھولا اور وہ نوٹ جو ہے وہ میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ کہتا ہے میں نے ان کو گن کے دیکھا، 1 ریال کا نوٹ تھا، 5 ریال کا نوٹ تھا، 10 ریال کا نوٹ تھا۔ جب میں سارے نوٹ گرے تو پتہ کتنے تھے؟ صرف 25 ریال تھے۔ کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا، ان کو میں نے کچھ نہیں کہا، ان کا میں نے دلجوئی کی، حوصلہ افزائی کی، اور میں نے سوچا کہ میں کسی اپنے دوست کو جس کی چیریٹی آرگنائزیشن ہے ان کا اگر کوئی وقف ان کا اگر اکاؤنٹ ہے تو اس میں یہ پیسے ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب میں اپنے دفتر میں گیا تو میرا ذہن بدل گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ پیسہ بڑا مبارک ہے، ہم کیوں نہ اپنے ادارے کے تحت ایک وقف اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ لو جی، کہتا ہے کہ وقف اکاؤنٹ کھولنے میں کچھ رکاوٹیں، کچھ ظاہر بات ہے کہ کچھ ڈاکومنٹ، خیر کہتا ہے جی کرا کے کچھ دن، کچھ ہفتے لگ گئے ہوں گے۔ بہرحال ہم نے اکاؤنٹ کھول دیا اور اس میں سب سے جو پہلا اماؤنٹ یا پہلی رقم ہم نے داخل کی وہ پتہ ناظرین کتنی تھی؟ وہ 25 ریال تھی۔ لو جی، کہتا ہے کہ ہم نے اکاؤنٹ کھلنے کے بعد لوگوں کو اعلان کیا کہ لوگوں اپنے دوستوں کے اندر، احباب کے اندر، جس طرح ہمارا طریقہ تھا اس کے اندر ہم نے
کہ بھائی ایک وقف اکاؤنٹ کھولا ہے، اس کے اندر آپ اپنے پیسے اپنے عطیات دیں. کہتا ہے کہ نہ پوچھے پھر. لو جی، لوگوں نے اس طریقے سے، اس تیزی کے ساتھ اور اس طرح بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیا کہ وہ دولت، وہ پیسہ بڑھتا چلا گیا. ناظرین کرام، میں کئی دفعہ اس بات کو سوچتا ہوں تو بڑے مجھے تعجب ہوتا ہے. وہی بات جو کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعض خواتین یا بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے مبارک ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے اندر بہت ساری اماؤنٹ پیسے جمع ہو گئے ہیں. تو ہم نے اپنے بورڈ آف ڈائریکٹر کے اندر فیصلہ کیا کہ ہم کیوں نہ اس کے لیے ایک کمرشل زمین خریدیں اور اس کے اوپر ایک بلڈنگ، ایک پلازا بنایا جائے. لو جی ناظرین کرام، جس وقت وہ ہم نے زمین خریدی تو ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم اس کے اوپر وقف بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، تو عطیات کی بھرمار ہو گئی. چند سالوں کے اندر اندر وہ بلڈنگ ہم نے بنانی شروع کر دی. آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ جو رقم اس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوئی وہ 15 کروڑ ریال بنتی ہے. آپ تخیل کریں، کہاں 25 ریال اور کہاں 15 کروڑ ریال. وہ کہتا ہے جی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بلڈنگ مکمل ہو گئی. اب اس کا جو کرایہ ہے وہ ملینز ریال سالانہ ہمیں ملتا ہے، جس کو ہم خیرات اور چیریٹی کے کاموں کے اندر ہم اس کو خرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو عزیز و ذرا غور کیجیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سبا کا درہم 100,000. میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا. 25 ریال اور 150 ملین ریال جو کہ 15 کروڑ ریال بنتا ہے. یہ ہوتا ہے وقف کی بل. تو میں نے آج کے اس واقعے کے اندر جو آپ کو نصیحت کرنی ہے، میرے پاس اور بھی واقعات ہیں جو کہ میں اگلے ایپیسوڈ کے اندر اس کو بیان کروں گا، لیکن میں اس واقعے کو پڑھنے کے بعد اور آپ کو سنانے کے بعد میرے ذہن کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ ہم کیوں نہ اس بارے میں غور کریں اور ہم بھی وقف اکاؤنٹ کھولیں اور اس کو چیریٹی کے کاموں کے اوپر، خیر کے کاموں کے اوپر ہم اس کو لگائیں. میرے عزیز اس بات کو سمجھ لیں کہ مجھ سمیت ہم جتنے بھی ہیں الٹیمیٹلی ہم نے کیا ہے، ہمارا اینڈ کیا ہے، وہ موت ہے. اور یاد رکھیے کہ جس طرح دنیا کے اندر ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آخرت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں سے بھی زیادہ ضرورت ہو. یہ جو صدقہ ہے نا، یہ جو خیرات ہے نا، یہ جو ہم چیریٹی کے کام کرتے ہیں، یہ قیامت والے دن بڑا کام آنا ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا بثلاث. انسان فوت ہو جاتا ہے، دنیا کے ساتھ اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جو باقی مرنے کے بعد بھی انسان کا اکاؤنٹ چلتا رہتا ہے، اس کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، ختم نہیں ہوتا ہے. اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریہ. ایک یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ وقف کی صورت ہی ہے نا. کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی دکانیں جو ہیں خرید کے وقف کر دی کسی مدرسے کے نام، کسی مسجد کے نام، یتیموں کے ساتھ، بینا بیواؤں کے لیے. او علم ینتفع بہ، یا وہ کوئی علم چھوڑ گیا جو اس کے وفات کے بعد بھی لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے. کبھی غور کریں، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام نووی رحمہ اللہ، ریاض الصالحین. آپ ذرا تخیل کریں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ محدثین کی جماعت جنہوں نے ہمارے لیے علم چھوڑا. اور آخری او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک بیٹا، نیک بیٹی، نیک بچہ چھوڑ گیا. او ولد صالح یدعو لہ،
نیک اولاد ہے، اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے۔ عزیزو، نیت کریں، اور یہ شرط نہیں ہے کہ یہ صرف 25 ریال کی بات نہیں ہے، جو بھی ہو سکے، معمولی سی رقم بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔